بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بلوچستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے انسانی دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، انسانیت کو ہی شرمندہ کر دیا ہے۔ اس واقعے نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پھر سے یہ زمانہ جہالت میں تو نہیں پلٹ رہے کہ وہ زمانہ جس میں اپنی بیٹیوں کو غیرت کے نام پر زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک نوجوان جس کا نام زرق یا ثناء اللہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک نوجوان لڑکی جس کا نام اشتتل ذکر کیا جا رہا ہے، ان دونوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کی اور ایک جائز رشتہ قائم کیا، نکاح کیا۔ لیکن یہ بات وہاں کے غیرت مند سردار تھے، یہ اس لڑکی کا غیرت مند باپ تھا یا اس بچی کے غیرت مند بھائی تھے یا رشتے دار تھے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے یہ پلائن بنائی اور انہوں نے یہ پلائن کیا، اپنے گھر دعوت پر بلایا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب آ کر ہماری دعوت کو قبول کرو اور کھا لو۔ وہ میاں بیوی دعوت کے لیے چلے گئے، وہاں پر ان کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے نہیں بلکہ بندوقوں کی گولیوں سے کیا گیا، استغفر اللہ۔ اور وہاں کا جو چرچ گاہ تھا، وہاں کے جو غیرت مند سردار تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ پھر آگے جو کچھ ہوا وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس کو دیکھنے کے بعد انسانی دل دہل جاتا ہے کہ یہ انسان ہے کیا، یہ ان کا ایمان ہے؟ انسان کے روح میں یہ حیوان تھے اور یہ بھیڑیا، بلکہ بھیڑیا کہنا بھی ان کو جانور کی توہین ہے۔ یہ بھیڑیا بھی نہیں بلکہ پرلے درجے کے بدبخت انسان ہیں اور بہت ہی بے غیرت لوگ ہیں، جنہوں نے اس نوجوان لڑکی کو اور اس نوجوان لڑکے کو، جنہوں نے ایک جائز رشتہ قائم کیا، نکاح کیا، انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اور پھر وہاں پر جو جملے تھے اس لڑکی نے بولے تھے، جو بتائے جا رہے تھے، اس بچی نے یہ جملے بولے کہ تم مجھے گولی مار سکتی ہو، یعنی اس کے علاوہ مجھے ٹچ مت کرنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، تم مجھے گولی مار سکتے ہو، تمہیں گولی مارنے کی اجازت ہے۔ اور عزت پر وہ کھڑی رہی، پیٹھ ان کی طرف کر کے کہ کب یہ گولی چلے گی، کب میری موت واقع ہو جائے، اور ظلم کی انتہا کر دی، بڑے ظلم سے ان کو قتل کیا گیا۔ اور یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں اس بات کو اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اسلام اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جس میں حکم یہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ کہیں کرنے سے پہلے بیٹی کی رضامندی معلوم کرنا یہ ضروری ہے، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں پر امام الانبیاء جیسا باپ ہو، فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی ہو، وہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر پوچھ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، بیٹی فاطمہ میں تیرا نکاح علی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، یہ نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں اور اسلام کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، یہ بغیرت پرلے درجے کے بدبخت انسان ہیں۔ اس لڑکی کا باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی رحمت کو، جو اللہ نے اسے رحمت دی تھی، اس کو قتل کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم غیرت مند ہیں۔ وہ لوگ جو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، غیرت مند انسان یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری بیٹی مردوں کے ہجوم میں جا کر کھڑی ہو جائے۔ یہ کون سی غیرت ہے جس کے نام پر تم لوگوں نے قتل کیا ہے؟ اور یہ تمام کے تمام ان گناہوں میں ملوث ہیں جو ایک غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت پر زنا کا الزام لگایا، تہمت لگا گئی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں سنسار کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، سنسار کرو، لیکن سب سے پہلا پتھر وہ مارے گا آ کر اس عورت کو جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جو گناہوں سے پاک ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر جب پیچھے ہٹ کر دیکھا، کوئی شخص بھی باقی نہ رہا، سب کے سب پیچھے ہٹ چکے تھے، یعنی جب بھی پتھر اٹھاتے تو ان کے سامنے ان کے گناہ نظر آتے، اور یہ تمام کے تمام ان گناہ میں ملوث ہیں جو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی عورت پسند آ جائے تو یہ ان سے شادی ضرور کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ہم اس کے ساتھ شادی ضرور کریں گے، اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس کی عزت پامال کریں گے، اس سے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے۔ کیا یہ غیرت مند لوگ ہیں؟ اور یہاں پر یہ غیرت مند باپ جو کہتا ہے کہ غیرت کے نام پر ہم بیٹی کو قتل کر دیں گے، بیٹی سے یہ حق چھیننے والا کون ہے؟ یہ وہ بدبخت باپ ہے جس نے غیرت کے نام پر قتل کی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ بیٹیوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا بتاؤ۔ تو محترم ناظرین، بیٹی سے پوچھا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ اس کے باپ کو مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا، یعنی اللہ اس کے باپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیٹیوں سے محبت کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں مبارک پر بوسہ دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کا خیال کرو، یہ کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔